بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ لاکھوں کروڑوں درود محمد اور آل محمد پر کہ جن کے صدقے اور وسیلے سے اللہ پاک نے ہم پر اپنی بے پناہ عنایات جاری رکھی ہوئی ہے۔ معزز سامعین کرام السلام علیکم۔ سیدی علی خاص رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب تم اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگو تو اس طرح دعا مانگو کہ اے اللہ، میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حق پر ہونے کے صدقے سے تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ ہمارا فلاں فلاں کام کر دے۔ تو بے شک اللہ کا ایک فرشتہ ہے جو اس دعا کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچاتا ہے اور عرض کرتا ہے کہ فلاں شخص نے آپ کے حق پر ہونے کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ سے فلاں حاجت مانگی ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس حاجت کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے ہیں، سو وہ قبول ہو جاتی ہے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کبھی بھی رد نہیں جاتی۔ تو میرے عزیزو، اس واقعے میں یہ راز بھی چھپا ہے۔ بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ دعا کس طرح مانگنی چاہیے، کن الفاظ سے مانگنی چاہیے، یا کوئی ایسا نسخہ کہ ہماری دعا قبول ہو جائے۔ تو آج کی نشست میں سیدی علی خاص رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول نقل کیا گیا ہے کہ جب بھی کچھ مانگو تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے مانگو، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ اور ایک سوال کا جواب یہاں دیتا چلوں کہ 1 کروڑ کی نیت کیوں کرنی چاہیے اور اس کے فائدے کیا ہیں اور اس کے مسائل کیا ہیں۔ دیکھیں، جب ہم 1 مرتبہ درود پڑھتے ہیں نا تو اللہ پاک 10 مرتبہ رحمتیں نازل فرماتے ہیں، 10 نیکیاں بڑھاتے ہیں اور 10 گناہ مٹاتے ہیں۔ اب جس پر اللہ تعالیٰ 10 رحمتیں نازل فرمائے، کیا وہ پریشان رہ سکتا ہے؟ کیا اسے دکھ آ سکتے ہیں؟ کیا وہ حادثوں کا شکار ہو سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں۔ انسانی عقل اسے کبھی بھی یہ نہیں کہے گی کہ جس پہ اللہ تعالیٰ 10 رحمتیں بھیجے وہ پریشان رہے، ناممکن ہے۔ اور جب ایک انسان ہزاروں کی تعداد میں پڑھتا ہے تو پھر رحمتیں بھی ہزاروں سے ضرب کھاتی ہیں۔ اور جو بندہ 1 کروڑ مرتبہ پڑھ لے تو اس کے کیا ہی کہنے، کتنی نعمتیں، رحمتیں، سلامتیاں اللہ پاک اس پر اتارتے ہیں، کتنا نزول ہوتا ہوگا اس پر انوارات کا۔ کبھی سوچا ہے، اس کا تصور کیا ہے؟ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ 1 کروڑ کی نیت کر لیں، برکتیں ہی برکتیں حاصل ہوں گی، رحمتیں ہی رحمتیں ہوں گی۔ آپ مسلسل درود پڑھ رہے ہیں، 1 کروڑ نیت پورا کرنے کے لیے بائک پر ہیں درود پڑھ رہے ہیں، گاڑی میں ہیں درود پڑھ رہے ہیں، کچن میں ہیں درود پڑھ رہے ہیں، لیٹے ہیں درود پڑھ رہے ہیں، بیٹھے ہیں درود پڑھ رہے ہیں، آفس میں ہیں درود پڑھ رہے ہیں، مسلسل رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے۔ اس کی چھوٹی سی مثال یوں سمجھ لیں کہ آپ جہاں بھی جائیں 2 گن مین یا باڈی گارڈ آپ کے ساتھ ہمیشہ رہیں، اور آپ کو پتا ہو یہ میری حفاظت کے لیے، تو کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی شخص قریب آ کر، بالکل قریب آ کر آپ پر حملہ کر دے؟ اسے پتہ ہے، ڈرے گا کہ اس کے ساتھ گن مین ہے، میری بھی جان خطرے میں پڑ سکتی ہے اگر میں نے حملہ کیا۔ تو جب مسلسل اللہ پاک کی رحمتیں آپ پر نازل ہو رہی ہیں، آپ بائک پر ہیں، درود پڑھتے جا رہے ہیں، رحمتوں کا نزول ساتھ ساتھ ہوتا جا رہا ہے، تو کہاں حادثہ ہوگا؟ ایسے نہیں علامہ اقبال نے کہہ دیا تھا کہ آپ بھی 1 کروڑ مرتبہ درود پڑھ لے، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی حکیم الامت بنا دے گا۔ وہ مسلم لیگی رہنما نے ان سے پوچھا تھا نا کہ آپ حکیم الامت کیسے بن گئے؟ فرمایا میں نے 1 کروڑ مرتبہ انگلیوں پر گن کر درود پڑھا ہے، جس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے مجھے حکیم الامت بنا دی۔ فائدے ہی فائدے ہیں، برکتیں ہی برکتیں ہیں، رحمتیں ہی رحمتیں۔ جنہوں نے 1 کروڑ کی نیت کی ہوئی ہے نا،
ان سے پوچھیے اس کی قدر. اور اس کے مسائل میں کچھ چیزیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جب بھی 1 کروڑ کی نیت کریں نا تو کسی ایک درود کے پڑھنے کی کریں، کیونکہ جب آپ مکس درود پڑھتے ہیں نا 1 کروڑ کی نیت میں، تو پھر کبھی بھی یہ نہیں ہوگا کہ آپ نے درود رحمت 1 کروڑ مرتبہ پڑھا ہے، یا آپ نے درود ابراہیمی یا درود خضری 1 کروڑ مرتبہ پڑھا ہے. آپ مجموعی طور پر تو بتا سکتے ہیں کہ میں نے فلاں درود 1 کروڑ کی نیت میں پڑھے، لیکن کسی ایک درود کا آپ کبھی بھی نہیں کہہ سکتے کہ میں نے اس درود کو 1 کروڑ مرتبہ پڑھا. تو ضروری ہے کہ جب بھی نیت کریں کسی ایک درود کی نیت کریں اور اسی کو مکمل کریں. بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمیں یہ ڈر ہے جی کہ نیت تو ہم نے کر لی لیکن ہم سے نہ پڑھا گیا، خدا نہ خواستہ ہم اس دنیا سے رخصت ہو گئے تو کیا گناہ ہوگا؟ دیکھیں گناہ نہیں ہوگا، قضا سے کوئی نہیں بھاگ سکتا. موت کا ایک دن مقرر ہے، وہ تو آنی ہی ہے. آپ گھر بھی بنا رہے ہیں نا، اور اس دوران موت آ گئی تو اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کا گھر ادھورا رہ گیا، آپ اپنا کام یا آپ نے جو وعدہ کیا تھا اپنی اولاد سے گھر بنا کر دینے کا، اس کی وعدہ خلافی ہوئی نہیں. آپ اپنا کام بخوبی احسن طریقے سے کرتے جا رہے تھے، درمیان میں موت آ گئی. اس کا آپ کے سر پر کوئی وبال نہیں ہوگا کہ اگر آپ درود جو آپ کا ادھورا رہ گیا ہے. بلکہ بزرگان دین تو کہتے ہیں آپ نیت کر لیں، برکت اللہ پاک دے گا، عمر میں بھی، رزق میں بھی، آل اولاد میں بھی، زندگی کے باقی کے کاموں میں بھی. تو نیت کر لے، اس پہ پیسے نہیں لگتے. کسی ایک درود کی کرے. مختلف درود اگر آپ نے پڑھنے ہیں نا، دیکھیں سادہ سی ایک بات پہلے بھی کچھ ویڈیوز میں بتائی تھی کہ جمعۃ المبارک یوم درود کہلاتا ہے. آپ جمعے والے دن درود خضری بھی پڑھ لیں، درود رحمت بھی پڑھ لیں، درود تاج بھی پڑھ لیں، درود ابراہیمی بھی پڑھ لیں، درود مقدس بھی پڑھ لیں، درود نولکھی بھی پڑھ لیں، سبز نور والا درود بھی پڑھ لیں. جتنے درود آپ کو یاد ہو وہ پڑھ لیں. دلائل الخیرات شریف بھی پڑھ لیں. جمعے والے دن مختلف درود پڑھنے کا فائدہ یہ بھی ہوگا کہ جب قیامت والے دن آپ کا نامہ اعمال کھلے گا تو اس میں ہر درود کا ثواب لکھا ہوگا. لیکن نیت جو کرنی ہے آپ نے 1 کروڑ کی، ہفتے سے لے کر جمعرات تک آپ نے اس کو مکمل کرنا ہے. بغیر وضو کے بھی پڑھ سکتے ہیں اسے، خواتین مخصوص ایام میں بھی پڑھ سکتی ہیں. یہ پھر کسی ویڈیو میں بتاؤں گا کہ کون سے درود ہے جو خواتین مخصوص ایام میں نہیں پڑھ سکتی. سارے درود نہیں ہیں، کچھ درود ایسے ہیں جو خواتین مخصوص ایام میں نہیں پڑھ سکتی، پھر کسی ویڈیو میں بتاؤں گا. آپ کے ذہن میں اگر کوئی اور سوال ہو 1 کروڑ کی نیت سے تو آپ کمنٹ میں پوچھیے، انشاءاللہ میں جواب دے دوں گا. جو میرے ذہن میں تھے، یہ جو لوگوں نے میرے سے پوچھے وہ میں نے آپ کو بتا دی کہ چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتے ہیں 1 کروڑ کی نیت والا درود، بغیر وضو بھی پڑھ سکتے ہیں، مخصوص ایام میں بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن صرف کوئی ایک درود پڑھیں. دیکھیں آپ اولیاء اللہ کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، کوئی بھی ولی ایسا نہیں ہوگا جو کہے گا کہ میں یہ بھی پڑھتا ہوں درود، میں وہ بھی پڑھتا ہوں. سب کا اپنا اپنا ایک الگ الگ درود تھا، اور اپنے مریدوں کو بھی وہی پڑھنے کے لیے بتاتے تھے. تو آپ نے ایسا کون سی روحانیت سیکھ لی ہے یا کون سا ایسا علم حاصل کر لیا ہے جو آپ کو مجبور کر رہا ہے کہ آپ مختلف درود جو ہے وہ 1 کروڑ کی نیت میں پڑھیں. میں یہ نہیں کہتا مختلف درود پڑھنا صحیح نہیں ہے، پڑھیں. جمعے والے دن میں نے تو آپ کو بتایا یوم درود ہے، خیر و برکت والا دن ہے، آپ اس دن سارے درود پڑھ لیں. بے شک 5 مرتبہ پڑھے، 10 مرتبہ پڑھ لیں، 100 مرتبہ پڑھ لیں، اپنے وقت کی مناسبت سے مختلف درود پڑھیں تاکہ آپ کے نامہ اعمال میں سب درودوں کا ثواب لکھا. لیکن جب درود سے فیض لینا ہے، رہنمائی لینی ہے، تو پھر آپ کو روحانیت کا یہ تقاضا ہے. دیکھیں میں نہیں کہہ رہا، روحانیت کا یہ تقاضا ہے کہ جب تک کسی ایک چیز پر کاربند نہیں ہوں گے مستقل مزاجی سے، وہ آپ کو کبھی بھی فائدہ نہیں دے گی. سالکین سے پوچھے یہ چیزیں، مریدین سے پوچھے یہ چیزیں، انہوں نے کبھی بھی ایسا نہیں کیا مرشد نے جو سبق دیا اس کے ساتھ کچھ اور بھی پڑھ رہے ہو. مرشد جو سبق دے دے اس کو اگر 10 سال بھی پڑھنا پڑے تو وہ پڑھتے ہیں. فیض لینا ہے.
ایسے ہی خلافت نہیں مل جاتی، ریاضتیں کرنی پڑتی ہیں، مجاہدے کرنے پڑتے ہیں، تب جا کے کچھ ہاتھ آتا ہے۔ تو آپ نے اگر درود شریف کی دنیا میں درود شریف کی روحانیت سے کچھ فائدہ اٹھانا ہے تو کسی ایک درود پر لگ جائے، 1 کروڑ کی نیت کر لے۔ دعا گو ہوں کہ اللہ پاک ہم سب کو درود شریف پڑھنے، پڑھوانے، لکھنے، لکھوانے اور اس کی اشاعت و تبلیغ کرنے والا بنائے۔ صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد۔ السلام علیکم۔